بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد وقال الله سبحانه وتعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدنيا حلوة وخضرة وأن الله تعالى مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء وقال عليه الصلاة والسلام الدنيا كلها متاع خير متاع الدنيا المرأة الصالحة وقال عليه الصلاة والسلام وإن سلمتني فيما أريد كفيتك فيما تريد أو كما قال سبحانه وتعالى۔ محترم معزز پردہ نشین محترم خواتین، محترم معقر حضرات علماء کرام، بزرگان دین، دنیا میں جتنے مخلوقات اللہ کے بنائے ہوئے ہیں وہ تمام مخلوقات اپنے اپنے مقصد پر قائم ہیں بغیر ترغیب کے۔ کسی کے درمیان کوئی ترغیب کا سبب، کوئی ترغیب کا ذریعہ، کوئی ترغیب کا نظام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف انسان اور جنات کے لیے ترغیب کا، ترتیب کا، تذکیر کا، تقریر کا، تبیین کا نظام بنایا ہے۔ آج تک کسی بھی جنگل میں جنگل کے جانور اپنے مقاصد پر قائم رہے، اس کے لیے کوئی بیان نہیں ہوا۔ سمندر کی مچھلیاں اپنے مقاصد پر قائم رہے، اس کے لیے کوئی تقریر نہیں ہوئی۔ عجیب بات، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انا الذی کلمت البحار، میں وہ ہوں جس نے سمندر سے براہ راست گفتگو کیا۔ ففقہت قولی، اور سمندر نے میری بات سمجھ گیا۔ وحددت لها حدودا، میں نے اس کے لیے حد بنایا۔ فلا يتجاوز حدی، سمندر میرے بنائے ہوئے حدود پار نہیں کرتا۔ تأتی الامواج كأمثال الجبال فإذا بلغن حدی فألبست مظلة طاعتی، بڑے بڑے پہاڑوں کی طرح موجیں آتے ہیں، لیکن میرے بنائے ہوئے لکیر پر، میرے بنائے ہوئے حدود پر جس وقت پہنچتے ہیں ذلیل ہو کر وہ سجدے میں گر جاتے ہیں، مطیع اور فرما بردار ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ نے پانی کے لیے قانون بنایا، قانون شکن نہیں کر ہوتے۔
اللہ نے مچھلی کے لیے قوانین بنائے، وہ اپنے قوانین کے پابند ہیں۔ اللہ نے ہواؤں کو قانون بنایا، ہوا اپنے قانون کے پابند ہے۔ اللہ نے طوفان کے لیے قانون بنایا، طوفان اپنے اصول و ضوابط کے قابو ہے، پابند ہیں۔ اور اللہ نے زمین کے لیے ایک اصول بنایا اور زمین بھی اپنے اصول کے پابند ہے۔ یہاں تک کہ اللہ نے پرندوں کے حدود بندی فرمائی۔ پرندہ جو اڑتا ہے اپنے آزادی کے ساتھ، وہ اڑ کر ادھر سے ادھر منتقل ہو سکتا ہے، لیکن وہ منتقل ہونے کے لیے اللہ کے حکم کا محتاج ہے۔ جس طرح ہمارے یہاں ملک سے ملک جانے کے لیے ویزا لینا پڑتا ہے، اجازت لینی پڑتی ہے اور ٹکٹ بنانی پڑتی ہے، اس کے بعد ہم یہاں سے وہاں منتقل ہوتے ہیں، اسی طرح اللہ نے یہ قدرتی نظام بنایا۔ پرندے اپنے خود سے ہندوستان کے ادھر نہیں جاتے، ادھر کے ادھر نہیں آتے، بلکہ اللہ کی اجازت سے آتے ہیں، وقت مقررہ کے لیے آتے ہیں، پھر کام ہونے پر واپس چلے جاتے ہیں۔ آپ اگر ہندوستان میں غور کریں، چند ایسے علاقے موجود ہیں، آندھرا میں ہمارا گزشتہ سفر ہوا تو انہوں نے ایک علاقہ بتایا اور کہا یہاں پر فرانس کے پرندے آتے ہیں، آسٹریلیا کے پرندے آتے ہیں، سوئٹزرلینڈ کے پرندے آتے ہیں، ایک مخصوص موسم میں آتے ہیں اور مخصوص ایام رہتے ہیں، اور اتنے ایام ختم ہونے کے بعد فوراً واپس چلے جاتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ان تمام کے تمام کتنے پابند ہیں، بیل بھی پابند، بکرا بھی پابند، جو ان کے اصول و ضوابط تھے وہ پابند نہیں ہیں، تو وہ انسان و جنات نہیں ہیں، ہم نہیں ہیں پابند۔ حالانکہ ہمارے لیے اللہ نے قرآن دیا پابند ہونے کے لیے، رسولوں کو بھیجا پابند بنانے کے لیے۔ قرآن کیا ہے، اللہ کی کتاب کیا ہے، یہ انسانیت کے ساتھ کیسے زندگی گزارے اس کے اصولی کتاب ہے، قوانین کی کتاب ہے، ضابطے کی کتاب ہے اور پابند بنانے کی کتاب ہے۔ اسی لیے اس کو ہدایت کہتے ہیں، اس کو رہبر کہتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو سمجھانے کے لیے انبیاء کو بھی ساتھ میں بھیجا۔ صرف یوں ہی نہیں کتاب عطا فرما کر ہمیں یوں نہیں کہہ دیا کہ آپ پڑھ لیجئے اور سمجھ جائیے، آگے بڑھیے۔ ہر کتاب اللہ کے ساتھ رجال اللہ آئے، ہر کتاب اللہ کے ساتھ رسول اللہ آئے، ہر کتاب اللہ کے ساتھ نبی اللہ آئے، اور آ کر انہوں نے سبق سکھایا، درس دیا اور باقاعدہ اس کتاب کا افہام و تفہیم کیا۔ اسی لیے ہمارے اکابر کہتے ہیں آج بھی یہی اصول، دو چیزیں، ایک ہے اللہ کی کتاب اور ایک ہے اللہ والے۔ اگر ہم چاہتے ہیں اپنی زندگی کے اندر سدھار لانا، دو چیزوں کو لازم پکڑنا ہوگا۔ وہ کیا؟ کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب کو لازم طور پر پکڑو، اس کتاب کو صرف مکتب کے پڑھنے پڑھانے کے حد تک محدود مت رکھو، اس کتاب کو ہم لوگ قرآن پاک کی تلاوت کے حد تک محدود نہ رکھیں، اس کتاب کو ہم لوگ اپنے مرحومین پر پڑھنے کے لیے محدود نہ رکھیں۔ عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے اللہ کا کلام چند امور کے لیے رہ گیا، گھر کی وہ پنی کے لیے کلام، میت کے تدفین سے پہلے کلام، سکرات کی حالت میں کلام، سکرات کے بعد کلام اللہ کو ہم لاتے ہیں کب؟ جب بھی کوئی حالت پیش آتی ہے افتتاح کی، تب ہم کلام اللہ کو لاتے ہیں اور تلاوت کرتے ہیں۔ حالانکہ کلام اس لیے نازل نہیں ہوا، کلام اللہ کیوں نازل ہوا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کلام اللہ کو بٹھا کر سمجھا کر زندگی میں اتارا کرتے تھے۔ ہر ایک صحابی کو حضور نے نمونے قرآن بنایا، اور کتنے 1,24,000 صحابہ
صحابیات، یہ سب کے سب قرآن پاک کے نمونے ہیں۔ یہ ایک طرف اگر صدیق اکبر نمونہ ہے، دوسری طرف حضرت ان کی بیٹی عائشہ صدیقہ بھی نمونہ ہے، اور ادھر حضرت عمر نمونہ ہے، ان کی بیٹی حضرت حفصہ بھی نمونہ ہے، ادھر حضرت عثمان نمونہ ہے، ان کی بیوی زینب الرقیہ نمونہ ہے، اور ادھر حضرت علی نمونہ ہے، اور ادھر حضرت فاطمہ نمونہ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتا دیا، میں نے مردوں کو بھی قرآن کا نمونہ بنایا اور عورتوں کو بھی بنایا، اور یہ بتایا کہ اگر تم لوگوں کو قرآن پڑھ کر سمجھنے میں دشواری ہے، اس کی فہم و تفہیم میں دشواری ہے، اس کی تشریح و توضیح میں دشواری ہے، اتنی ہمارے اندر صلاحیت نہیں ہے کہ ہم لوگ قرآن کو دیکھ کر سمجھ سکے، تو ٹھیک ہے، چھوڑیے، ریڈی میڈ آئیڈیل تمہارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ کس کی شکل میں؟ صحابہ کی شکل میں۔ ان کی زندگیاں پڑھو، زندگی کی طرح زندگی کو نمونہ بناؤ۔ ارے بھئی زندگی کی طرح زندگی کو نمونہ بناؤ۔ ان کی زندگی آئیڈیل ہے، تمہاری زندگی آئیڈیل بناؤ۔ تم کیا کرتی ہو، تمہاری صلاحیت کیا ہے، تمہاری استعداد کیا ہے، تمہارا مزاج کیا ہے، تمہارا ذوق کیا ہے، تمہارا شوق کیا ہے، اسی کے مطابق تم صحابیات میں تلاش کرو۔ اسی ذوق والی، وہی شوق والی، وہی جذبے والی، وہی خیال والی، وہی معیار کی صحابیہ ضرور ملے گی، اور ان کے نقش قدم پر چلتے چلے جاؤ، ان کے نقش قدم پر چلتے چلے جاؤ۔ گویا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام طبقات کو جنتی بنایا۔ حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا، ارے مسجد میں رہنے والوں، اصحاب صفہ تم ہی رضی اللہ عنہ ہو، او بازار میں رہنے والوں، اے مہاجرین تم رضی اللہ عنہ نہیں ہو، اے کاشتکاری کرنے والوں انصار تم رضی اللہ عنہ نہیں ہو۔ اس طریقے سے حضور نے ڈیوائڈ نہیں فرمایا، مسجد والے اللہ والے، بازار والے اللہ والے نہیں ہو سکتے، نہیں، مسجد والے رضی اللہ عنہ ہیں، بازار والوں کو بھی حضور نے رضی اللہ عنہ بنایا۔ بازار والے رضی اللہ عنہ ہیں، اور کاشتکاری کرنے والے رضی اللہ عنہ ہیں، تاجر رضی اللہ عنہ ہیں، تو وہاں کے ڈاکٹر بھی رضی اللہ عنہ ہیں، ڈاکٹر رضی اللہ عنہ ہیں، تو وہاں کے مسافر بھی رضی اللہ عنہ ہیں۔ تو چنانچہ اس زمانے کے بادشاہ سب کے سب رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ تربیت فرمائی۔ اور ازواج میں، صحابیات میں، غریب سے غریب بھی رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہ، امیر سے امیر بھی رضی اللہ عنہ۔ کتنے غریب؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ خود کہتی ہیں، میرے شادی کے جوڑے سے تقریباً اکثر انصار مدینہ کی عورتوں کا نکاح ہوا، ایک جوڑے سے۔ مکہ المکرمہ کے مہاجرات کا نکاح ہوا ایک جوڑے سے۔ حساب لگانے پر 2000 سے زائد شادیاں ایک جوڑے میں ہوئی ہیں۔ کتنی غربت تھی اندازہ لگاؤ، لیکن ہیں تو رضی اللہ عنہ، جس حال میں ہے رضی اللہ عنہ۔ آج یہی مطالبہ کیا جا رہا ہے، ہم جس حال میں ہو، جو درجے میں ہو، جو مزاج کے ہو، جو طبیعت کے ہو، جیسے بھی ہو، لیکن بنو رضی اللہ تعالی عنہا والذین اتبعوہم بإحسان۔ اللہ رضی اللہ عنہ کا دروازہ بند نہیں فرمایا، آج بھی سب کے سب رضی اللہ عنہ بن سکتے ہیں، اپنے آپ کو بنا سکتے ہیں۔ کب؟ فرمایا صحابہ اور صحابیات کو اپنا آئیڈیل بنا کر ان کے نقش قدم پر چلو۔ 1,24,000 انبیاء ہیں، 1,24,000 صحابہ اور صحابیات ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا کیا؟ اللہ کے رسول نے اپنے اندر 1,24,000 انبیاء کے جو کمالات، جو صفات، جو مہارت، جو اللہ کے رسول علیہ السلام کے اندر نورانیت اور ان سب کی خوبیاں، آنچ خوبہ ہمادارن تو تنہا داری، حسن یوسف
دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری. جو تنہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تمام خوبیوں کے صفات جو جمع تھی، ان جمع صفات کو حضور علیہ السلام نے تقسیم کر دیا صحابہ میں. قل انما انا قاسم، فرمایا حضور نے انما انا قاسم وخازن واللہ یعطی، میں قاسم بھی ہوں خازن ہوں. کیا مطلب؟ پورے صفات کے خزانے اللہ نے مجھ میں جمع کر دیے، اور جمع کر محفوظ رکھنا میرا کام نہیں، اسے دبا لینا، کیا مطلب اسے اچھی طریقے سے اپنے اندر سما لینا، یہی میرا کام نہیں، اس کو تقسیم کرنا میری ذمہ داری ہے. تو چنانچہ حضور نے پوچھا تھا حجۃ الوداع میں، الا هل بلغت، اے لوگوں سچ بتاؤ اللہ نے جو کچھ صلاحیتیں مجھ میں دی، جو بھی ذمہ داری مجھے دیے، جو بھی علم مجھے دیا، جو بھی فہم مجھے دیا، جو بھی اللہ نے مہارت مجھے دی، وہ سب تم میں تقسیم کیا کہ نہیں کیا؟ لوگ ہمیشہ دعوت کے لیے استعمال کرتے ہیں، علماء کہتے ہیں صرف دعوت کے بارے میں ہی حضور نے نہیں پوچھا. الا هل بلغت، الا هل بلغت، الا هل بلغت. دعوت تین طرح کی ہوتی ہے، ایک ہے دعوت قولی، ایک ہے دعوت فکری، ایک ہے دعوت عملی. عربی دعوت کتنے طرح کے ہوتے ہیں؟ ایک طرح کی دعوت نہیں، دعوت قولی، دعوت فکری، دعوت عملی. اس کو اور ذرا وسعت دیجئے، دعوت صفاتی، دعوت ذاتی. اللہ کے رسول علیہ السلام یہ سب دعوت کے بارے میں آپ نے پوچھا، کیا میں نے اس میں کوئی کسر کیا؟ تمہیں معاشرہ سمجھانے میں کوئی کسر کیا؟ کس طریقے سے ایک مرد جینا چاہیے، کس طریقے سے ایک عورت جینے چاہیے، کس طریقے سے ایک ماں رہنی چاہیے، کس طریقے سے ایک باپ کو رہنا چاہیے، کس طریقے سے شوہر کو رہنا چاہیے، کس طریقے سے بیوی کو رہنا چاہیے، کس طریقے سے بڑے کو رہنا چاہیے، کس طریقے سے چھوٹے کو رہنا چاہیے، کس طرح خوشی میں رہنا چاہیے، کس طرح غم میں رہنا چاہیے، کس طرح اپنوں میں رہنا چاہیے، کس طرح پرائیوں میں رہنا چاہیے، کس طرح سفر میں رہنا چاہیے، کس طرح حضر میں رہنا چاہیے. کیا یہ تمام باتیں اللہ نے جو کچھ مجھے مربی بنا کر، معلم بنا کر سکھانے کے لیے بھیجا، کیا اس میں نے کوئی کمی کیا؟ حضور کا پوچھنے کا منشا یہ تھا، کیا میں نے اس میں کوئی کمی کیا؟ تو سب ایک زباں ہو کر کہنے لگے، بلغت الرسالہ، ادیت الامانہ، جاہدت فی سبیل اللہ حق جہادی. حضور آپ نے صرف پہنچایا ہی نہیں، بلغت الرسالہ، رسول ہونے کا پورا حق آپ نے ادا کر دیا. وَأَدَّيْتَ الْأَمَانَةَ، جو کچھ بھی امانت اللہ نے آپ کو دی، دیانت داری سے آپ نے وہ سب کو پہنچا دیا. اور آپ نے پہنچانے کے لیے جتنی کوشش کرنی چاہیے ایک انسان کو، ایک نبی کو، ایک رسول کو، اس میں سب سے زیادہ آپ نے کوشش کر دی. وَجَاهَدْتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَقَّ جِهَادِ. تو اللہ نے گواہ کسے بنایا؟ توجہ چاہتا ہوں، یہ بیان نہیں ہو رہا ہے، احساس بیدار کیا جا رہا ہے. اللہ کے رسول حشر کے میدان میں یہ بات یاد دلائیں گے کہ میں نے تمہارے درمیان تمام اسلام کے شعبوں کو، اسلام کے جزیات کو، اسلام کے کلیات کو، اسلام کے تمام تشریحات کو میں نے جب پہنچا دیا اور تمہاری ذمہ داری دی تم آگے تک پہنچانا، صفات کے اعتبار سے بھی، ذات کے اعتبار سے بھی، عمل کے اعتبار سے بھی، قول کے اعتبار سے بھی، ہر چیز کے اعتبار سے آپ اپنی ذمہ داری کو نبھاؤ گے. یہ وعدہ کرو. جب ان سبوں نے اللہ کے رسول کی امانت کو لینے کا اللہ کے رسول کے سامنے اقرار کر لیا تو اللہ کو گواہ بنا
فرما کر آپ نے فرمایا یا اللہ 1,24,000 نبیوں کے صفات جو آپ نے مجھے عطا فرمائے 1,24,000 کے اندر میں نے منتقل کر دیا، ان کو نمونہ بنا دیا اور کہا اللہم اشہد، یا اللہ تجھے میں گواہ بنا رہا ہوں اگر کوئی کوتاہ کیا وہ اس کی ذات سے کوتاہی ہوئی ہے، اس میں ہماری محنت کی کوئی کمی کا دخل نہیں ہے۔ تو تمام صحابہ اپنی زندگی کھپا دیے، مٹا دیے، تابعین کھپا دیے، مٹا دیے حضور کا اس دین کو ہر اعتبار سے پورا کرنے میں، خود نمونہ بنے۔ خالی صحابہ نمونہ نہیں بنے، صحابہ نے تابعین کو نمونہ بنایا، تابعین نے تابعین کو نمونہ بنایا۔ اسی لیے آج بھی محدثین یہ کہتے ہیں حدیث کے حدود کو اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں جو وسعت حاصل تھی اور بھی وسیع وسعت حاصل ہوئی، پہلے حضور کا کہنا، حضور کا کرنا، حضور کا دیکھ کر خاموش رہنا، اس کو صرف حدیث کہا جاتا تھا۔ جب صحابہ کرام تشریف لائے تو پھر حدیث کے اندر وسعت ہوئی، تو صحابہ کا کہنا، صحابہ کا کرنا، صحابہ کا دیکھ کر خاموش ہونا، یہ بھی حدیث بن گئی۔ پھر جب تابعین تشریف لائے حدیث کے اندر اور وسعت پیدا ہو گئی، تابعین کا کرنا، تابعین کا کہنا، تابعین کا دیکھ کر خاموش رہنا، یہ بھی حدیث بن گئی۔ یہ 9 چیزوں کو حدیث بنایا، گویا اللہ کے رسول کی امانت کو انہوں نے پورا کیا۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں محترم خواتین، آج ہم لوگ ذرا سوچیں، اللہ کے رسول سے کیا ہمیں قبر میں ملاقات نہیں ہوگی؟ حضور نہیں پوچھیں گے اے فاطمہ نامی خاتون تو نے میری بیٹی کا نام رکھ کر کیا کیا؟ او عائشہ نامی خاتون تو میری بیوی کا نام رکھ کر کیا کیا؟ او خدیجہ کیا تو نے خدیجے کے نام کا لحاظ نہیں رکھا؟ او فاطمہ تو نے فاطمہ کے نام کا لحاظ نہیں رکھا؟ او زینب تو نے زینب کے نام کا لحاظ نہیں رکھا؟ او رقیہ تو نے رقیہ کے نام کا لحاظ نہیں رکھا؟ او سکینہ تو نے سکینہ کے نام کا لحاظ نہیں رکھا؟ او سارہ کیا تو نے سارہ کا نام کا لحاظ نہیں رکھا؟ او ہاجرہ تو نے ہاجرہ کے نام کا لحاظ نہیں رکھا؟ جو نام ہمارے رکھے گئے ہیں یہ نام کافی ہے ہماری نصیحت کے لیے۔ ادھر ادھر کہاں جاتے ہو؟ وفی انفسکم افلا تبصرون، کیا تم اپنی ذات میں غور نہیں کرتے؟ غور کرو گے تو خود تمہارا نام کافی ہے تمہاری نصیحت کے لیے۔ کیا تم فاطمہ کے لائق ہو؟ کیا تم زینب کے لائق ہو؟ کیا تم رقیہ کے لائق ہو؟ کیا تم ام سلمہ کے لائق ہو؟ ام کلثوم کے لائق ہو؟ ام ایمن کے لائق ہو؟ نام جو رکھا گیا کیوں؟ کس لیے؟ تاکہ ہم ہر دن ہمارے نام کو سب سے پہلے ایک مرتبہ دیکھ لیا کریں، تیرا نام کیا ہے اور نام والے کیسے ہوا کرتے ہیں، نام والوں کو کیسا رہنا چاہیے۔ شرم آتی ہے عائشہ نام رکھ کر بےہودہ کام کرنا، عائشہ نام رکھ کر بے حیا کام کرنا، عائشہ نام رکھ کر ایسے کام کرنا جس سے اللہ ناراض ہوتا ہو۔ لا حول ولا قوہ تقریری روایت ہے، صرف محمد پر جب لوگ کھڑے ہوں گے اس نام پر علماء نے بعض کہا کہ مغفرت کر دیے جائیں گے۔ عربی صرف محمد کے نام پر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ حضرت فاطمہ کو حشر میں بلائے گا کہ نہیں بلائے گا؟ عربی بلائے گا، اور حشر کے میدان میں نظر جھکانے کا حکم دے گا، نظریں جھکانے کا حکم دے گا۔ حیرت کی انتہائی رہے گی، لوگوں کو پوچھیں گے کیا بات ہے؟ کہاں اللہ کا حکم ہے۔ روایت پر جو کلام ہے کلام چھوڑیے، لیکن تصدیق ہے مشائخ کے طرف سے، علماء کے طرف سے، محدثین کے طرف سے، مورخین کے طرف سے، فرمایا کہ جب پوچھا جائے گا تو کہیں گے
کہ فاطمہ جن کی زندگی میں کسی نامحرم کی نظر جب نہیں پڑی، پروردگار کا آج فیصلہ ہے فاطمہ پل صراط پر سے گزرے گی، کوئی نامحرم نہیں دیکھے گا۔ اور آج ٹھف ہے ہماری زندگی پر، گاؤں گلی والے، مجھے تو کہتے ہوئے بہت شرم آتی ہے، ایک زمانہ تھا لڑکی کا جب بیاہ ہوتا، یہی تمل ناڈو کے علاقوں کی کارگزاریاں پرانی سنو، جب بیاہ ہوتا تب گلی والے کہتے ان کی اتنی بڑی بچی تھی کہ ہم نہ معلومش نہیں نا، ان کی اتنی بڑی بچی تھی کہ ہم نہ معلومش نہیں نا، ان کی اتنی بڑی بچی تھی کہ ہم نہ معلومش نہیں نا۔ اس طرح کے جملے لوگوں کی زبانوں پر آتے تھے نہیں آتے تھے؟ اور آج گلی میں کھڑے ہو کو سلمہ کا گھر کون سا بتو سیدھا جلک بتاتا تھا، ایک سلمہ کا گھر ہے، وہ گل بدن کا گھر کون سا، سیدھا جلک بتا دے گل بدن کا گھر ہے، گلناس کا گھر کون سا، جلک بتا دے گا۔ کیوں؟ پورے گلی میں چمکھانے کو پھرنے کی عادت گلی والے جانتے ہیں، محلے والے جانتے ہیں، شرم کی کوئی بات نہیں رہی، لڑکے جانتے ہیں، نوجوان، لا حول ولا قوہ، لا حول ولا قوہ۔ کیا زندگی گزارے ہیں ہم؟ کون سا اسلام کے تابع دار ہیں؟ کون سا کلمہ ہم لوگ پڑھتے ہیں؟ کون سے قرآن کے ہم لوگ قائل ہیں؟ کون سی حدیث ہماری رہبری کرتی ہیں؟ دیکھو، اللہ نے تمہیں ہیرا بنایا، اللہ نے تمہیں ایک مقام دیا، اللہ نے تمہیں ایک عزت دی، اللہ نے تمہیں ایک وقار دیا، اللہ نے تمہیں ایک شان دی، اللہ نہ کرے اس شان کو اپنے ہاتھوں سے کھونے نہ دو۔ مجھے بڑے درد سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے اسکولنگ میں، اسکول لائف کی کچھ غفلتیں ہماری زندگیوں کو تباہ کر دیتی ہیں۔ میں جانتا ہوں اس طلاق کو محض 3 بچوں کی ماں ہونے کے بعد 13 سال شادی کی زندگی بہتر سے بہترین گزرنے کے بعد SSLC میں ایک غفلت جو انہوں نے اشتیا خطوط کا تبادلہ ہوا تھا، وہ خط اتفاق سے کاپی میں رہ گیا اور وہ کاپی اتفاق سے شوہر کے ہاتھ مل گیا، وہ سب نسیہ منسیہ قصہ اس خط کے بنیاد پر طلاق پڑ گئی۔ میں تو کہتا ہوں غیرت، بھئی ہم لوگوں کو اگر نیک مرد چاہیے تم بھی نیک بنو، نہیں خبیث مرد چاہیے خبیثہ بن جاؤ۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے۔ الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، تم چاہتے ہو یا اللہ مجھے نیک دے، خود کو نیک بناؤ، خود کو تہجد گزار بناؤ، خود کو نماز کے پابند بناؤ، خود کو نیک بچی بناؤ، اپنی زبان میں سچائی لاؤ، اپنے نظروں میں حیا لاؤ، اپنے تصورات میں شرم لاؤ، اپنے تخیلات میں حیا لاؤ، تب جا کر دیکھو جب تمہارے چال اور چلن میں جب حیا ٹپکے، تمہارے چال میں حیا، تمہارے مال میں حیا، تمہارے شال میں حیا، تمہارے حال میں حیا، تمہارے ایک ایک چیز میں جب حیا پیدا ہو جائے، پھر دیکھنا آپ کو اللہ حیا والا مرد دے گا۔ اگر تم چلبلی تو تمہیں جو ملے گا وہ بھی چلبلا، چلبلی را چلبلا، خبیث را خبیث، طیب را طیب، صالح را صالحہ، صالحہ را صالح۔ توبہ کرو، زندگی میں سکون چاہتے ہو توبہ کرو۔ یہ سب چند وقت کے رنگ رنگیلیاں، تمہیں اسلام پابند لگ رہا ہے؟ اسلام ہمیں ان حدود کا پابند بناتا ہے جو حدود اللہ نے
عورتوں کے لیے بنائے۔ میں ذرا یہ تقسیم وغیرہ تھوڑی دیر کے لیے موقف ہوتا ہے، بیان نہیں کر رہا ہوں جو میں لوگ خالق بیٹھے ہیں۔ بیان میں نماز کی طرح بیٹھنا چاہیے۔ تو کیا کہہ رہا تھا بھائی؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی نیک ہو تو ہم لوگوں کو بھی نیک بننا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہماری زندگی کے، ایک عجیب بات ہے، بزرگ کے پاس کوئی آیا کہنے لگا حضرت میرے بچے کے حق میں دعا کیجئے اللہ اسے نیک بنائے۔ حضرت نے فرمایا اللہ اسے تیری طرح بنائے، کہہ آمین۔ تو انہوں نے کہا نہیں نکو دعا واپس لے لو، اللہ آپ کی طرح بنائے اس کے لیے دعا کیجیے۔ تو حضرت نے فرمایا آپ کی طرح بنائے کیوں بھائی؟ بچہ تیرا میرے طرح کیوں؟ تیرا بچہ میری طرح کیسے بنے گا؟ تیرا بچہ تیری طرح بنے گا، تیری بچی تیری طرح بنے گی۔ تو کہنے لگے نہیں حضرت یہ دعا نہ، نہیں دعا کر دیتا، نہیں حضرت یہ دعا نہ، کیوں؟ نہیں حضرت میں اچھا آدمی نہیں، میری زبان اچھی نہیں، میری نظر اچھی نہیں، میرا سوچ اچھا نہیں، میری فکریں اچھی نہیں، میرے جذبات اچھے نہیں۔ حضرت نے فرمایا جب تو چاہتا ہے تیرا بچہ سدھرے تو سب سے پہلے تجھے سدھرنا ہوگا۔ تو نہیں سدھرے گا تیرا بچہ نہیں سدھرے گا، تو سدھر جائے گا تیرا بچہ سدھر جائے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کل ایک گزشتہ ہفتہ جب تفسیر کی افتتاح میں گئے تو چٹھی آئی، حضرت ہم چاہتے ہیں اپنے اولاد کو موبائل سے دور کریں۔ تو میں نے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں اپنے اولاد کو موبائل سے دور کرنا، سب سے پہلے اپنے آپ کو موبائل سے دور کرو۔ جس گھر کے ماں باپ موبائل سے دور ہوتے ہیں اس گھر کے بچے بھی موبائل سے دور ہوتے ہیں۔ جس گھر کے ماں باپ موبائل میں مبتلا رہتے ہیں اور اس گھر کے بچے موبائل میں مبتلا رہتے ہیں، یہ لازم ملزوم۔ تو کرنا کیا چاہیے؟ جس گھر کے اندر جو ماحول آپ بنائیں گے اس گھر کے بچوں کا ماحول بھی وہی بنے گا۔ تو حضرت نے یہ سبق دیا کہ تم پہلے سدھرو، تم پہلے بدلو تو سب۔ اسی لیے کہا جاتا ہے بچوں کو 3 کاموں میں لگایا کرو۔ سب سے پہلے ڈرائنگ میں، آرٹ میں لگا دو بچوں کو تاکہ ان کا ذہن کھلے۔ نمبر 2 گیمز میں لگا دو تاکہ ان کی صحت بنے۔ نمبر 3 ایگریکلچر میں لگا دو، ان کا شوق بدلے، ڈپارٹمنٹ ان کا بچہ بونے میں، اسے اگانے میں، اسے پانی دینے میں، اس طرح کے کام میں لگا دیا کرو تاکہ بچوں کا ذوق اور شوق بدلے، کوئی سیکھے، کوئی ان کے اندر ہنر پیدا ہو۔ لیکن یہ چیزیں ذہن کے اعتبار سے بھی اسرائیل سب سے کائنات میں سب سے چھوٹا ملک، بلکہ آپ حیرت میں پڑیں گے آج سے 50 سال پہلے کی جو جغرافیہ ہے اس میں تو اسرائیل کا نام و نشان ہی نہیں۔ اس کے بعد اس کو ایک ڈاٹ دیا گیا، حالانکہ وہ ڈاٹ کے بھی قابل نہیں تھا گلوبل میں۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے یہ سوچا کہ میں اپنے اس مختصر پریوار کو، مختصر لوگوں کو ورلڈ لیول میں ان لوگوں کو ذہین بناؤں گا، کاریگر بناؤں گا اور ان لوگوں کو ہم ماہر بنائیں گے۔ تو اس کے لیے کیا کیا؟ اس نے سب سے پہلے 3 کام کیے۔ سب سے پہلا کام یہ کیا، اس نے جتنے بیکار چیزیں ہیں اس کو اپنے ملک سے نکالا، کام کی چیزوں کو ملک کے اندر جمایا، ملک کے اندر بسایا اور تمام کو مشغول رکھا۔ دوسری بات، جس وقت نیٹ آیا، نیٹ، تو اس نے کہا پورا نیٹ ملک کے قبضے میں رہے گا۔ ملک والے جتنی
اجازت دیں گے اتنا آپ استعمال کر سکیں گے، جتنی اجازت نہیں اتنے استعمال کر ہی نہیں سکیں گے۔ آپ کا کام کتنے کا ہے؟ جتنی کے بی اتنی کے بی دیں گے، جتنی جی بی اتنی جی بی دیں گے، روزانہ آپ کے لنک لگ جائے گا، جتنا کام آپ کریں گے اتنا کام کرنے کے بعد پھر ختم ہو جائے گا۔ اور چوتھا کام کیا جن کا کام نہیں نیٹ سے، ان کو نیٹ استعمال کرنے کی اجازت نہیں۔ اس کے لیے کیا سب سے زیادہ مہنگا نیٹ بنا دیا، بہت مہنگا، 1 جی بی آپ کو لینے کے لیے کئی ہزار روپے دینے پڑیں گے۔ وہ کیوں؟ تاکہ عیاشی کرنے والوں کے لیے راستہ نہ کھلے۔ اور پھر پابند لگا دیا، جس گھر کے اندر عورت حاملہ ہوگی اس گھر کے دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے شش جہت میں کوئی بھی نیٹ استعمال نہیں کرے گا، اس لیے کہ جو استعمال کرتے ہیں نیٹ، اس کا اثر حاملہ عورت کے بچے پر اور بچے کے ذہن پر، بچے کے اخلاق پر، بچے کی بناوٹ میں، بچوں کی آنکھ میں، بچوں کے دل میں، بچے کے گردے میں، بچے کے نظام زندگی میں پڑے گا۔ اس کے لیے ان سب پر پابندی لگا دیا، کوئی بھی نیٹ استعمال نہیں کرے۔ اب دیکھیے، آپ پوچھئے اس سے کہ بھئی تو نے جو پابندی لگائی اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ وہ ظاہری اعتبار سے ہر ایک قابل بن گیا، کوئی بھی وہاں نالائق، حالانکہ اخلاق کے اعتبار سے تو نالائق اپنی جگہ پر ہے ہی، لیکن اپنی تعلیم کے اعتبار سے، ہنر کے اعتبار سے، صلاحیت کے اعتبار سے کوئی بھی وہاں بیکار نہیں ملے گا۔ دیکھو وہ کہاں سے لیا؟ اسلام سے لیا، مسلمانوں سے لیا۔ تو ہم بھی اپنے آپ کو، اپنے پریوار کو، اپنے بچوں کو بچانا چاہتے ہیں، سب سے پہلی چیز نیٹ سے حفاظت کریں، پڑھائی میں لگائیں، جتنا پڑھیں گے اتنا بڑھیں گے، پڑھو۔ کل بھی میں اسکول میں کہا، آج ہم لوگ بچوں کو پڑھانے میں سستی کرتے ہیں، اور ایک زمانہ تھا ارے بھائی تو فیس بن کر نہیں پڑھا سکتا، گورنمنٹ اسکول میں پڑھا۔ اور اس وقت ہندوستان میں بڑے بڑے عہدوں پر فائز رہنے والے لوگ، اس میں سے 60% گورنمنٹ اسکول کے پڑھے ہوئے ہیں، 60% گورنمنٹ اسکول کے پڑھے ہوئے ہیں۔ اور گورنمنٹ اسکول میں انہوں نے 60% پڑھنے کا نتیجہ کیا ہوا کہ وہ آج پیسوں کی قدر جانتے ہیں، وقت کی قدر جانتے ہیں، جس تکلیفوں کے ساتھ وہ مقام پر پہنچے ہوئے ہیں اس کی قدر جانتے ہیں۔ اس کے لیے میں اپنی بچیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 2 پڑھائی ہماری بچیاں پڑھ سکتی ہیں، تیسری نہیں۔ نمبر 1 ٹیچرز کی پڑھائی خوب پڑھو، اس لیے کہ بچیوں کو پڑھانے کے لیے بچیاں چاہیے، پڑھو۔ کالج میں پڑھانے کے لیے بچیاں چاہیے، پڑھو۔ دوسری پڑھائی ڈاکٹر کی۔ یہ 2 پڑھائی شریعت اجازت دیتی ہے پڑھنے کی، اس کے علاوہ MBA بننے کی آپ کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اس کے علاوہ دیگر شعبوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تمام شعبے مرد حضرات سنبھال لے سکتے ہیں، اس میں عورتوں کا آنا کوئی ضروری نہیں، لیکن اس کے علاوہ یہ تمام شعبے وہ ہیں جس میں مردوں سے کام ہو جائے گا، لیکن یہ 2 شعبے وہ ہیں جس میں عورتوں کی سخت ضرورت ہے۔ تو اس لیے ہماری بچیاں پڑھیں۔ اور لیکن آج عموماً کمانے والی بچیاں کامیاب بیویاں نہیں بن رہی ہیں۔ جتنی بچیاں کما رہی ہیں ان کی ازدواجی زندگی کا کارگزاری 0 ہے۔ اس لیے میں جنرل یوں کہا کرتا ہوں، 10 تک پڑھنا ہے 10 تک پڑھو، پڑھنے کے بعد دین پڑھو، 2 سال 3 سال دین پڑھو، دین پڑھنے کے بعد آپ اپنی ازدواجی زندگی کی تیاری کرو۔ اب رہی بات کسی کے خاندان میں یہ ماحول ہے، یہ مزاج ہے اور یہ صلاحیت ہے تو وہ ڈاکٹر پڑھائیں، پروفیسر پڑھائیں، ٹیچر پڑھائیں،
بس کافی ہے، ادنا درجے کے لوگ ٹیچر پڑھ لیں، اعلیٰ درجے کے لوگ ڈاکٹر پڑھ لیں، بس اتنا کافی ہے، اس سے زیادہ کالج میں اپنے آپ کو تباہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور خصوصاً اپنے پیرنٹس سے میں یہ کہتا ہوں، والدین سے یہ کہتا ہوں، والدہ سے کہتا ہوں، جن جن کے فون میں لاک ہے، سمجھو کہ فون کے اندر کچھ ہے جس کی نگرانی کی ضرورت ہے۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے تو کسی بھی بچی کے فون کو لاک ڈالنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ لاک کھلا رکھو، وہ کبھی بھی آپ کا باپ دیکھ سکتا ہے، دیکھنے کی گنجائش رکھنی چاہیے، تمہارے بھائی کی دیکھنے کی گنجائش رکھنی چاہیے، تمہارے بیٹے کو دیکھنے کی گنجائش رکھنی چاہیے، تمہارے شوہر کو دیکھنے کی گنجائش رکھنی چاہیے، تب جا کر شکوک و شبہات سے فون خالی رہے گا، ورنہ یہ فون اس وقت کا سب سے بڑا فتنہ ہے، سب سے بڑا فتنہ ہے، سب سے بڑا فتنہ ہے۔ نیٹ کے معنی ہی جال، ورک کے معنی جال میں پھنسانے کی محنت، اور ہر ایک پھنستے جائیں گے۔ اور اس وقت صرف گناہ ہی نہیں بلکہ ایمان بھی تباہ ہو رہا ہے نیٹ سے۔ نیٹ میں بیان سن کر، نیٹ میں مسائل دیکھ کر، نیٹ میں لوگوں نے دین سیکھنے کی کوشش کرتے کرتے اسلام سے ہی نکل گئے، اسلام سے نکل گئے۔ اس لیے نیٹ میں کس کا بیان سننا، کس کا نہیں سننا، کس کی باتیں سمجھنا، کس کی باتیں نہیں سمجھنا، یہ بھی پوچھ کر آگے دیکھنے کی اور آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے محترم خواتین، میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں، ہم سب نیت کریں انشاءاللہ جو باتیں بتائی گئی ان باتوں کے ہم انشاءاللہ پابند رہیں گے، اور ہم لوگ اپنی زندگی کے اندر انقلاب لائیں گے، ہم لوگ اپنی زندگی کا نظام بنائیں گے، ہم لوگ اپنی زندگی کی ترتیب بنائیں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم نیک بن کر اپنے قوم کے نمونہ بنیں گے۔ اس کے لیے میں آپ حضرات سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جتنے طبقات آئے ہوئے ہیں اس میں 5-6 طبقات والے ہیں۔ ایک ہے گھریلو عورتیں، ایک ہے گھریلو عورتیں، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جتنے یہاں خواتین آئی ہوئی ہیں اس میں ایک گھریلو خواتین، ذرا توجہ سے اس بات کو سنیں، ایک گھریلو خواتین، اور دوسرے اسکول کو جانے والی بچیاں، تیسرے کالج کو جانے والی بچیاں، چوتھے نوکری کرنے والے، اور 5ویں ملازمت کرنے والے۔ ابھی نوکری، جن کو نوکری مستقل لگی ہوئی ہے، اور یہ کہ ملازمت، کہیں کام کرنے کے لیے جاتے ہیں اپنے گھر کے حالات کی وجہ سے۔ یہ سب اس بات کو غور سے سنیں کہ دیکھو شریعت میں بعض مواقع پر عورت کو گھر سے نکلنے کی اجازت ہے۔ وہ کب؟ جب گھر میں کوئی مرد ان کے اخراجات کو سنبھالنے والا نہ ہو، نہ کوئی ادارہ، کوئی مرد بھی نہیں سنبھالنے والا، نہ ادارہ سنبھالنے والا، نہ کوئی فرد سنبھالنے والا، نہ ہی کوئی انتظام ہونے والا، تب جا کر عورت کو اپنے گھر کا کام، اپنے گھر کی زندگی گزارنے کے لیے، اپنے گھر کی روزی چلانے کے لیے اجازت ہے پردے سے جائیں، کام کر کے پردے سے آ جائیں۔ کیسی جگہ جانا؟ جہاں پر اپنی عزت و آبرو محفوظ رہے، جہاں پر ہماری طرف گندی نظریں نہ پڑیں، جہاں پر لالچی نہ ہو، جہاں پر فتین نہ ہو، شریر نہ ہو، ایسی جگہ پر جانے کی اجازت ہے۔ نمبر 2، بچیاں جو اسکول کو جاتی ہیں، جہاں جہاں کوئی ایجوکیشن ہے وہاں سے پابندی اپنے آپ کو لگائیں کہ کوئی ایجوکیشن والے زندگی کو دھیرے دھیرے اختلاط کی وجہ سے زندگی تباہ ہو جائے۔ عربی جو ہی یوں قتل کر کے فرعون بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ اس کو کالج کی نہ سوجی۔ کیا مطلب؟ کوئی ایجوکیشن جہاں لڑکا اور لڑکی کی نظریں ٹکرائیں وہاں پر تباہی کا آنا لازم ہے۔
لڑکا اور لڑکی، اس لیے اسکول ہیں، لڑکیوں کے اسکول میں جائیں، لڑکیاں لڑکیوں کے ساتھ، لڑکے لڑکوں کے ساتھ، لڑکا اور لڑکی ان دونوں کی جوائنٹ تعلیم کا کوئی اہتمام نہیں کرنا چاہیے۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز، ہمارے وہ گھریلو رہنے والی خواتین اپنے بچوں کے لیے باقاعدہ تعلیم کا نظام بنائیں، فضائل اعمال کی تعلیم، چاہے وہ کالج کو جانے والی بچیاں ہوں، اسکول کو جانے والے بچیاں ہوں، یا وہ ملازمت کرنے والی عورتیں ہوں، کوئی بھی ہوں، گھر کے اندر اپنے ایمان کو بچانے کے لیے باقاعدہ تعلیم کا اہتمام کریں، تعلیم پڑھیں۔ تعلیم سے کیا ہوگا؟ گھر کے اندر دین کا ماحول بنے گا، فضائل اعمال کی تعلیم، نماز کی فضیلت کی تعلیم، اخلاق کی تعلیم، سنتوں کی تعلیم، حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک۔ نمبر 2، سنت والا لباس۔ سنت والا لباس، پورا ہاتھ، پورا گلا، گلا جو بھی ہوگا اوپر تک، ہاتھ پورا، اوڑھنی موٹی، لباس نہ تنگ ہو، نہ چھوٹا ہو، نہ پتلا ہو، نہ تنگ ہو، نہ چھوٹا ہو، نہ پتلا ہو، ڈھیلا ہو، موٹا ہو، پورا ہو، اس لباس کو شرعی لباس کہتے ہیں۔ اگر یہ لباس ہماری عورتیں گھر میں پہننا شروع کر دیں، نماز یہ لباس پہن کر پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ یہ نماز خود بخود گناہوں سے روکنے والی نماز بن جائے گی۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز، گھر کے اندر کا ماحول، نماز کا ماحول بنانا۔ اذان ہو گئی، نماز، نماز کے بعد ذکر، ذکر کے بعد تلاوت، فجر کی نماز کے بعد نماز، ذکر، تلاوت، یہ معمول ہو ہمارے گھر کا۔ عصر کے بعد نماز، ذکر، تلاوت۔ اب ظہر اور مغرب اور عشاء، اس کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ ظہر کے بعد سنتوں کا اہتمام کریں، مغرب کے بعد واقعے کا اہتمام کریں، عشاء کے بعد سورہ ملک کا اہتمام کریں، اور الف لام میم سجدہ کا اہتمام کریں۔ اگر یہ سنت والے اعمال ہمارے گھروں میں ہوں گے، علماء فرماتے ہیں کبھی بھی گھر میں فقر و فاقہ نہیں ہوگا۔ فجر کے بعد یاسین، فجر کے بعد یاسین، مغرب کے بعد واقعہ، عشاء کے بعد ملک، اور علماء فرماتے ہیں اگر آپ عصر کے بعد سورہ کوثر 11 مرتبہ پڑھ لیں گے، تمام دشمنوں کی دشمنی سے اللہ بچائے گا۔ اگر ظہر کے بعد سورہ دخان پڑھ لو گے، انشاءاللہ قیامت کے ہولناکیوں سے اللہ بچائے گا۔ یہ اعمال اپنے گھر کے اندر، یہ اعمال کا نظام بنا کر دھیرے دھیرے شروع کریں۔ اور جن خواتین اب تک قرآن پڑھنا نہیں جانتی، وہ باقاعدہ قرآن کے لیے حلقے، ماشاءاللہ معلمات کے ایک زمانے میں کمی تھی، اب کوئی کمی نہیں، جائیں اور جا کر وہاں اپنا قرآن ختم کریں۔ جتنی بہنیں یہاں آئی ہوئی ہیں، دل پر ہاتھ رکھ کر بولو کیا ہم نے قرآن پاک تجوید سے ختم کیا؟ آئے ہوئے مجمع میں 10% مجمع وہ ہوگا مشکل سے جو قرآن پاک ختم کیا ہوا ہوگا۔ وہ تجوید سے کرنے والے کتنے ہیں وہ اللہ جانے، لیکن ہم میں سے ایک بڑا مجمع قرآن سے دور ہے۔ جب قرآن سے دور ہے تو حشر کے میدان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم شکایت فرمائیں گے کہ یہ میری قوم، انہوں نے اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، قرآن کو چھوڑ کر زندگی گزاری۔ اور قرآن کو چھوڑ کر زندگی گزارنے والوں کی شکایت اللہ کے سامنے اللہ کے رسول کریں گے۔ جب کریں گے تو آپ اندازہ لگائیے کیا ہمیں شفاعت نصیب ہوگی؟ تو اس لیے پڑھنا شروع کرو، پڑھنا شروع کرو، اور جو قرآن پاک پڑھنا شروع کرے نیت دل کے اندر ہو، یا اللہ
مجھے پڑھتے پڑھتے قرآن پاک تجوید سے پڑھ کر ختم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پھر میں یہ چاہتی ہوں کہ اسی پڑھائی کو کنٹینیو کرتے ہوئے چند صورتیں یاد کرنے والی بنوں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پر ایک عجیب کارگزاری سنانے لگے۔ 80 سال کی خاتون 75 سال کے بعد اس نے قرآن پاک حفظ کرنا شروع کیا، 80 سال میں حافظہ ہو گئی، 80 سال میں حافظہ ہو گئی۔ بہترین 4 ائمہ حرم کی قرات کرتی ہیں، 4 ائمہ حرم کی قرات کرتی ہیں، شوق والیاں یوں ہوتی ہیں۔ تو ہم اپنے انشاءاللہ ترتیب بنائیں گے، اسی کے لیے دعوت و تبلیغ کی محنت ہے۔ ارے بھائی دعوت کی محنت میں سب سے پہلا کام قرآن درست کرنا، قرآن کی فکر، نماز میں قرآن صحیح پڑھنے والے بنے، صحیح قرآن پڑھنے والے، یہ تو دعوت کی فکر ہے، اور سیکھنا سکھانا تو ہمارا کام کا جز ہے۔ تو ان تمام کاموں کو ہم لوگ اپنے زندگی میں لانے ہی کے لیے اللہ کے راستے میں، دیکھو اللہ کا راستہ مقصود زندگی نہیں، صاف صاف سنو، 3 دن جانا، چلا جانا، 4 مہینے جانا، سال جانا، یہ مقصود نہیں، زندگی میں فکر لانا مقصود ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی زندگی میں دین لانا، زندگی میں فکر لانا۔ اسی لیے ہم کیا کہتے ہیں، اللہ کے راستے میں اس لیے جاتے ہیں تاکہ ہماری زندگی میں 100% دین آ جائے۔ ایک آدمی اللہ کے راستے میں جا رہا ہے، دین ہی نہیں آ رہا ہے، سالانہ چلا لگایا، نماز نہیں پڑھ رہا ہے، ماہانہ 3 دن کا 10 دن لگا رہا ہے، اس کے اندر دین ہی نہیں آ رہا ہے، تو پھر کیا مطلب؟ علاج ہو رہا ہے، بیماری نہیں جا رہی ہے۔ اصل علاج کیوں؟ بیماری جانے کے لیے۔ بیماری کیا؟ بددینی جائے، دینداری آئے۔ تو ہمارا کام بھی یہی کہ انشاءاللہ نیت کرو کہ ہم 3 دن جو نئی خواتین آئی ہوئی ہیں وہ 3 دن کے لیے، اور جو ماشاءاللہ 3 دن لگا چکی ہیں وہ 10 دن کے لیے، جو 10 دن لگا چکی ہیں وہ چلے کے لیے، جو چلہ لگا چکی ہیں وہ بیرون کے لیے۔ ابھی ہم لوگ گزشتہ ہفتہ بیرون کی مستورات کی جماعت کے ساتھ تھے، جو جماعت بیرون جاتی ہے اس جماعت کے ساتھ ماشاءاللہ وہاں پر یہ کارگزاری ملی کہ ہمارے بنگلور میں 17 حلقوں سے بیرون کے لیے جماعتیں بالکل تیار ہیں، بیرون کے لیے علماء کے ساتھ۔ تو اسی طرح ہم بھی نیت کریں گے، اللہ تعالیٰ ضرور حرکت لائے گا۔ اور دعوت کا مقصد ہی ہے کہ ہمارے اندر حرکت ہو، ہمارے اندر حرکت ہو، ہمارے اندر فکر ہو، ہمارے اندر ایک جذبہ ہو، یا اللہ مجھے یہ کرنا ہے، مجھے کچھ بدلنا ہے، میری بچی کو بدلانا ہے، میرے گھر کے اندر دین کا ماحول لانا ہے۔ اس کے لیے گھر کے اندر 5 کام، گھر کے 5 کام کیا؟ 5 وقت کی نماز، صبح و شام کی تعلیم، آنے والے مہمانوں کا اکرام، اور بچوں کی تربیت، اور اپنے گھر کی خدمت۔ یہ گھر کے 5 کام ہیں، یہ گھر کے 5 کام پابندی سے کریں، اور خدمت کو بوجھ سمجھ کر نہ کریں، خدمت کی عبادت سمجھ کر کریں۔ خدمت ایک عبادت ہے، اور ایسی عبادت ہے جس سے اللہ براہ راست ملتا ہے۔ تو اس لیے محترم خواتین، اس وقت میں آپ سے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے میل اشارم میں اجتماع ہے، مستقل ہمارے اجتماع ہے۔ کون سی تاریخ؟ 26، 27، 28، 24، 25، 26۔ تو 24، 25، 26 ہمارا اجتماع ہے۔ تو جب 24، 25، 26 تاریخ، اس تاریخوں میں ہمارے گھروں میں کوئی مرد نہ رہے، کوئی مرد، تمام مردوں کو ہم لوگ اللہ کے راستے میں اس سے پہلے کیا 3 دن لگا کر وہ جائیں، 3 دن لگا کر جائیں، کوئی مرد نہ رہے، تمام کی اس طرح نظام بنائے کہ ہر مرد اجتماع میں شرکت کرنے والا بن جائے۔ اس کے لیے آپ حضرات کے آپس میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ ہمت مرداں، آج کل ہمت عورتاں ہو گیا۔ کیا مطلب؟ مرد حضرات ہمت کرنے سے پہلے عورتوں کو ہلو فون کر کو پوچھ لیتی، جاؤں کیا جی، جاؤ جی کا تو جاتی ہے سو، نکو جی کا تو رہتی ہے سو،
ہمت عورتاں ہمت مرداں کے اوپر غالب آ گیا ہے. تو اب اگر ہمارے عورتیں ہمت کریں انشاءاللہ ہم لوگ اجتماع میں ہمارے گھر کے ہم لوگ پالنپور میں 2000 میں تشکیل کر رہے تھے, سال کی تشکیل ہو رہی تھی. تو کیا ہوا, کرتے کرتے مولانا آدم صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے. وہ مردوں میں تشکیل کرتے کرتے تھک گئے. حضرت نے اچانک کہا دیکھو بھائی یہ مرد حضرات میں دم نہیں ہے, تو کیا کریں, عورتوں کو جوڑو. عورتوں کو جوڑا, 300-400 عورتیں ایک ایک محلے میں. حضرت نے بیان کیا, کہا اگر تم چاہتی ہو جنتی عورت بننا, اگر تم چاہتی ہو خدیجہ الکبریٰ بننا, اگر تم چاہتی ہو فاطمہ الزہرا بننا, تو تمہارے شوہروں کو علی بنانا ہوگا, تمہارے شوہروں کو حضور کے نقش قدم پر چلانا ہوگا, تمہارے شوہروں کو صحابہ کے نقش قدم پر چلانا ہوگا, تب جا کر تم فاطمہ بنو گی, عائشہ بنو گی, خدیجہ بنو گی. تو اس کے لیے کیا کریں, نکال لو. تو چنانچہ 11 دن میں 70 علماء سال کے لیے تیار ہو گئے. کتنے دن میں؟ 11 دن میں. کتنے علماء, کتنے کے لیے؟ تو اب بولو ہمت مرداں کی, ہمت عورتاں کی. ابھی کہ کون ہے وہ ہمت عورتاں؟ تو ماشاءاللہ یہاں عورتوں کا جوڑ ہے, عورتوں کا جوڑ, عورتوں کا اجتماع. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ اگر نیت کر لیں انشاءاللہ ہمارے پورے مرد حضرات 24, 25, 26 پورا اجتماع میں رہیں گے, اور اس سے پہلے 1-2 دن پہلے ہی ہم نکالیں گے تاکہ علاقے میں محنت کریں, کوشش کریں تمام کو لے کر اجتماع کو. پرسوں بھی ہمارے ذمہ دار یہ کہہ رہے تھے کہ اجتماع کو صرف نہ پہنچیں بلکہ ساتھیوں کو لے کر پہنچیں. اس کے لیے کرنا کیا چاہیے, ہمارے جتنے ذمہ دار ساتھی ہیں 3 دن اجتماع سے پہلے لگا کر, یعنی ایسا 3 دن ٹوٹل ملا کر 6 دن ہونا چاہیے, لگا کر 3 دن میں اپنے علاقے کے تمام مردوں کو لے کر اجتماع کو پہنچیں. تب جا کر انشاءاللہ اجتماع میں ایک بڑا مجمع پہنچے گا اور وہاں کی باتیں سمجھ میں آئیں گی. وہاں انشاءاللہ جو کچھ بھی مذاکرے ہوں گے اس کے مطابق عمل کرنا آسان ہوگا. تو سب کریں گے بھائی انشاءاللہ. تو اب بولو ماشاءاللہ. ہمارے خواتین وہاں نیچے اپنا اپنا نظام لکھا دیں اور یہاں انشاءاللہ مرد حضرات کی بھی تشکیل ہوگی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك المجد كله ولك الثناء كله وإليك يرجع الخلق كله. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين. أصلح لنا شأننا كله ولا تکلنا إلى أنفسنا طرفة عین. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے خطایا سے درگزر فرما. بقیہ زندگی تیرے رحمات پر مرضیات پر گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ خیر کا معاملہ فرما, شر سے حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے خواتین یا اللہ بہت دیر سے بیٹھی ہوئی ہیں, یا اللہ ان کے بیٹھنے کو قبول فرما, ہدایت کے فیصلے فرما. یا اللہ ان خواتین کو پورے علاقے کے لیے نمونہ بنا دے, پورے علاقے کے لیے نمونہ بنا دے, پورے علاقے کے نمونہ بنا دے. ان کے درد کو, ان کی تکلیف کو یا اللہ اپنے فضل سے, اپنے کرم سے دور فرما دے. یا اللہ خیر کا معاملہ فرما, خیر کا معاملہ فرما, خیر کا معاملہ فرما. یا اللہ ہمارے حاضرین مجلس میں جن کے دل میں جو جائز مرادیں ہیں ان سب کے پورا کرنے کے فیصلے فرما. یا اللہ اپنے فضل سے, اپنے کرم سے ہماری زندگی کے اندر انقلاب پیدا فرما. ہمارے خلوت اور جلوت کے گناہوں کو معاف فرما. ہمارے خلوت اور جلوت کے گناہوں کو معاف فرما. ہمارے خلوت اور جلوت کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ یا اللہ یا اللہ اپنے فضل سے, اپنے کرم سے
ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ جتنی بچیاں یہاں آئی ہوئی ہیں یا اللہ اس میں جو بھی بچے یا اللہ بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما، جو غیر شادی شدہ ہیں یا اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے نیک سالے جڑے عطا فرما، جو شادی شدہ ہیں ان کی زندگی کو نیک سے نیک بہتر سے بہترین زندگی فرما یا اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہمارے دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا ما كان صالحا وصلنا ما كان فاسدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔